سوئی کے ناکے کے 70ویں حصے کے برابر. جیسے سمجھانے کے لیے ہے، تقریر فہم کے لیے ہے. اتنی تجلی کوہ طور پر، وہ بھی صفت کی تعلیم، تو کوہ طور جل کر خاک ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے. جب زمین پر آ گئے ہوش آیا. سبحانک تبت الیک، مولا تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں آئندہ اس قوم کا سوال. سبحانک تبت الیک. اب یاد بات حضرت عبدالرحمن صفوری نے ملحق المجاز میں ذکر کیا. سبحان اللہ، عبدالرحمن صفوری ملحق سے کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک ادنا تجلی دکھائی کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے تو توبہ کر لی کہ مولا میری توبہ آئندہ میں سوال نہیں کروں. لیکن جب موسیٰ کریم اللہ کوہ طور سے واپس لوٹے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اس قدر تجلیات تھی، اس ادنا تجلی کو دیکھا تھا کوہ طور پر اور بے ہوش ہو گئے. لیکن آنے کے بعد آنکھ میں ایسی تجلی تھی کہ جو موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ کو دیکھ لیتا نابینا ہو جاتا. کسی کی بینائی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ کو دیکھے. چنانچہ یہ کہتے تھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالو، اپنے چہرے پر نقاب ڈالو. کوئی جو آپ کو دیکھتا ہے نابینا ہو جاتا ہے، نقاب ڈالو. اعلیٰ حضرت مرفوعہ شریف اس بات کو یوں لکھا ہے کہ جب رب العالمین جل مجدہ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے اوپر جب نقاب ڈالا تو جو نقاب ڈالتے ہوئے جل کر خاک ہو گیا. آپ کے چہرے پر نقاب نہیں تھے، حتیٰ کہ لوہے کا نقاب، فولاد کا نقاب، جو نقاب بھی ہوتا وہ پگھل جاتا. تو رب العالمین کا حکم ہوا. یہ اعلیٰ حضرت مرفوعہ شریف نے لکھا کہ رب العالمین نے اپنے آگے موسیٰ کلیم اللہ آپ کے چہرے پر یہ کوئی نقاب نہیں دے سکے گا. ہاں میرے ولی کے دامن کا نقاب بنا کر اٹھا جائے گا. اس سے ولایت کا مرتبہ بھی معلوم کہ ولی کے جسم پر کوئی کپڑا رہ جائے تو وہ جناب اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے پر ٹھہر جاتا ہے. باقی کسی کپڑے میں یا لوہے یا فولاد میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے پر ٹھہر. چنانچہ ولی کے قرآن کا موسیٰ کلیم اللہ نے نقاب بنایا تو وہ ٹھہر گیا. اب جب ٹھہر گیا اب یہاں پر عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں یہاں تو اعلیٰ حضرت لکھا. اب عبدالرحمن صفوری فرماتے کہ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ کی زوجہ مطہرہ نے بیوی نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ ذرا مجھے اپنا چہرہ دکھا دیجیے. تو نقاب پڑھو آپ چہرہ دکھا دیں گے کہ فرمان نابینا ہو جائیں. آپ پرواہ نہیں نابینا ہو جائیں لیکن آپ کا چہرہ دیکھ لیں. اب یہ نقاب اٹھا تو نابینا ہوگی. آپ کی بیوی صحابہ نابینا ہو گئے. پھر موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، آپ کی دعا سے خود بینا ہوگی. دوبارہ پھر عرض کیا کہ حضور مجھے مرتبہ پھر اپنا چہرے پہ دیوار کرائیے، میں چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں. فرما نابینا ہو جائے گی تو بندہ بھی نظر میں دیکھنا چاہتی ہوں. جو چہرے کو دیکھا پھر نابینا ہوگا. اللہ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے 6 مرتبہ نابینا ہونا پسند کر لیا لیکن اس سوال سے وہ باز نہیں ہے. کہتی رہی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی.
موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری بیوی نے 6 مرتبہ نابینا ہونا پسند کر لیا مگر یہ بھی کہا کہ میری توبہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے 1 مرتبہ بیانت کی جلوہ دیکھا کہ تیرے سبحان اچھا یہاں پر ایک بات ہے یہ تو درمیان میں بات نکلی نظر کلیم کا یہ عالم ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ جب طور سے واپس آئے تو چونکہ تجلی دیکھی تھی دیدار کیا تھا تو آپ کی نظر میں کتنی کس قدر بصارت بڑھ گئی تھی. فرماتے 30 میل فاصلے پر اندھیری رات میں چونٹی چلتی تو موسیٰ کلیم اللہ دیکھ لیں. کتنے 10 فرسخ 30 میل 30 میل چونٹی اگر رات کو چلتی تو کلیم اس کو دیکھ لیتی. جس نے ادنا تجلی دیکھی تو یہ عالم ہے جس محبوب نے عین ذات کو دیکھا اس کی نگاہ کا کیا عالم ہے. جب نظر کریم کا یہ عالم ہے کہ اللہ تجلی کو ایک مرتبہ دیکھی 30 میل تک ملا ہوا رات کو بنا چکی کو تو جس حبیب نے عین ذات کو دیکھا ہے تو اس حبیب کی نظر کا کیا عالم ہوگا. اور یہی تو عالم ہوگا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. اور ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں. ملکوت ملک میں کوئی شے میرے آقا کی نظر سے ساری کار کوئی چیز چھپی نہیں. جب محبوب کی ذات سے محبوب کی نظر سے رب نہیں چھپا اللہ کی ذات نہیں چھپی تو پھر کون سا غیب ہے جو محبوب کی نظر سے چھپا ہوگا. ہاں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم کے گھر جب نہ خدا ہی چھپا تم کے گھر. یہ کہتے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے لوگ ہیں کیسے بدبخت ہیں. کیا کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم دیوار کے پیچھے کا. اچھا اور شیطان کو ہاں سنو جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اسی کتاب میں 5 سطروں کے بعد لکھا ہے کہ شیطان کو روئے زمین کا علم ہے. تو بتاؤ اس نے نبی کا علم زیادہ منوایا شیطان بولو بھائی ڈرو نہیں ڈرنا کس سے ہے. جو بات حق دے رہا تو ڈر کے تو حق بات میں کیا ڈرنا ہے. ہاں تو اس نے شیطان کا علم زیادہ مانا ہے نبی کا شیطان کا ابلیس کا. تو بات تو یہ ہے اللہ نے کہا ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے جو جس کا بڑا ہے اس کی بڑائی کرتا ہے. ہمارے بڑے مصطفیٰ ہیں ہم مصطفیٰ کے شان بیان کرتے ہیں. ان کا شیطان بڑا ہے بڑا شیطان ہے. وہ شیطان کے لیے وہ سبھی علم کے خاص کرتے ہیں کہ یہ زمین کے علم شیطان سبحان اللہ. کیا کہنا چاہتے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے اور ہر ایک وہ بچا ملکا عیاب لے کے چلے. وہ فرماتے ہیں قلعہ نہیں ہے
شیطان کا مرید رشید ہے، پکا مرید شیطان، اتنا پکا مرید کہ شیطان کی بڑی تعلیم۔ ہم تو اپنے پیروں کی تعلیم کرتے ہیں، کیوں بھائی حدیث جو ہے نا اپنے بڑے کی بتایا کرتا ہے نا، جو ہمارے بڑے رہتی ہے ہم پیسہ کی تعلیم کرنے سبحان اللہ، ہم لوگ دیکھو پیسہ کیسے سبحان اللہ جگہ ہو دیکھے ور کے بھائی بھائی یہ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دیکھو مولانا شیرین کے بزرگان دی، دیکھو ولی اللہ بزرگان دی، دیکھو انبیاء کرام، دیکھو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی الانبیاء کے لیے کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اور شیطان کو ساری زمین کا علم ہے، تو گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لابھ لے کے چلے۔ اور بات کیا پیاری کہی ہے اللہ نے، جو دین کموں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے، جو دین کموں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے، لاغ لے کے چلے یا پورا لے کے چلے، لاغ لے کے چلے یا پورا۔ یہ بات سمجھا؟ کموں کو دین دے رہے ہیں، کموں کو حلال کر دیا نہیں بلکہ کمے کا کھانا ثواب لکھ دیا۔ ہر جو علماء موجود ہیں اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، پہلے بھی میں آیا تھا تو بڑے ٹھوک ملا کر بڑی ذمہ داری، اور 13 سال کے بعد پھر آیا ہوں تو پھر ٹھوک ملا کر کہنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو حج ہوا تھا تو ملاوی میں لمبی کے اندر لمبی سے وہاں ایک صاحب آ گیا، کوئی تھے کنج بھایا تبلیغی تھے، آئے کچھ لوگ لے کر آ گئے کہ بھائی تم باتیں کرتے ہو، اب آج لوگ مولوی آیا ہے پاکستان میں، چلو اس سے مناظرہ کر لو۔ وہ میرا کیسی بھی موجود ہے، سنی بھی۔ اب سلیمان ابو بکر صاحب وہ مجھے وہاں سے لے کر آئے تھے دربند سے، وہاں آیا تو وہ جناب آ گئے ایک ساتھ، کوئی داؤد صاحب تھے، کوئی فلاں صاحب تھے، کوئی ابراہیم بھایا سے، تو سب کے سب آئے اور اتنی بڑی لسٹ بنا کر فہرست کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں غیب کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں کا علم نہیں، بڑی لمبی چوڑی لسٹ لے کر اب آ کر آ گئے تھے۔ گفتگو شروع کہنے لگے مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے، میں نے کہا بے شک میرا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کو علم غیب ہے۔ کہنے لگے اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو جب عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے بہتان باندھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ میں نے کہا یقیناً صدمہ ہوا جب منافق بےایمانوں نے آپ کی زوج مطہرہ پر ایک باعصمت اور مقدسہ پر بہتان باندھا تو محبوب کو یقیناً صدمہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ واہ واہ، حضور کو صدمہ ہوا اس لیے علم غیب نہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضور کو صدمہ کیوں ہوتا؟